अज़ान में एक छोटा सा बच्चा छोटी सी उम्र का छोटे से कद का मगर क्या करूं मस्जिद में तीरे तीरे चुभन अब हैरान हो गए ये छोटा सा बच्चा कैसे बातें करता है इसके दिल में कैसा रहता है कैसे तीरा कैसे चुभन तो सुनिए मेरे दिल के अंदर इस्लाम का रहता कौन का रहता मुल्क का रहता वस्सलाम। रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा सल्लल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मद मुस्तफ़ा है ज़मीनो आसमान चमके मोहम्मद मुस्तफ़ा है ज़मीनो आसमान चमके हजा चमके सजा चमके मकीनो लाम मका चमके नबे सदर मेहमान खुशी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस मौजू में बयान करना चाहता हूँ वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और उनकी वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमना था। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का साया सर से उठ चुका था। आपकी वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा जबकि आपके दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा। जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो वालिदा भी वफात पा गई। जनाबे सदर आपकी तशरीफ आवरी से दुनिया में इनकलाब आ गया। डाकू लुटेरे मुहब्बत निगाहबान बन गए फासिल ख्वाजा पाठशाह बन गए। गैरुल्लाह के बेचारी को एक डर मिल गया दर दर झुकने वालों को एक डर मिल गया। फिर मैं क्यों न
اللہ اکبر ختم نبوت زندہ آباد جامعہ قاسم العلوم زندہ آباد مولانا محمد ساہسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا۔ محمد کی ولادت پر ہوئے ہر ذو سما روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے ہر ذو سما روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا۔ محمد ساہسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، مبارک آمینہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، مبارک آمینہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، تیری جھولی مبارک میں ہے نبیوں کا نبی آیا۔ محمد ساہسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا۔
کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد و غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، ظلم و ستم ہو، درد و غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جو کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم، تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، قلب بڑا لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو چہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی بو چہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
بتخانے ہیں تھلائے میرے نبی جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے
سنائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیات بہارا مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیات بہارا مل گئیاں آؤ آج ذکر حبیب کریے آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جاونے راواں مل گئیاں جنت نو جاونے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں او یاد کر ویلا اس یار گار دا یاد کر ویلا اس یار گار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا گود
سی صدیق جی تے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئیے تھاواں مل گئیاں رج کے دیدار لئیے تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں عمر صدیق دی تو شان دیکھ لے عمر صدیق دی تو شان دیکھ لے جنت دے وچوں مقام دیکھ لے جنت دے وچوں مقام دیکھ لے سجے کھبے نبی نالے تھاواں مل گئیاں سجے کھبے نبی نالے تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں شب برات آنے والی ہے اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اسی لیے آج تک میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی یا غیبت ہوئی ہو یا میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو یا دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے شب برات سے پہلے مجھے معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توبہ اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے فی امان اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال الله تعالى في مقام آخر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پراگندہ بہت ہے دل میرا دنیا کے دھندوں سے چھوڑا دے مجھ کو یا رب اس پریشانی کے پھندوں سے غلامانہ طریقوں پر مجھے مجبور کرتے ہیں خدایا بے نیازی دے مجھے ان خود پسندوں سے یہ خواہش ہے کہ ذکر حق سے دل تازہ رہے ہر دم خداوند ملا دے مجھ کو اپنے نیک بندوں سے یہی تجھ کو تن ہے رہوں سب سے بالا وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یا رب صلی وسلم
وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سب مل کے درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج شب برات ہے 1441 ہجری. کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد کے اندر اور اجتماعات کے اوپر پابندی ہے، جس کی وجہ سے آج گھر کے افراد کو ہی لیلۃ البرات، جسے لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الشک، دستاویز والی رات بھی کہتے ہیں، سب کو اکٹھے کر کے انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں کچھ معروضات اور گزارشات پیش کروں گا، تاکہ مستورات کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے سب کے اندر عبادات کا جذبہ اور عبادات کا شوق پیدا ہو جائے. دعا فرمائے حق تعالی حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور آج کی رات ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر. انسان کے اوپر ایک ٹائم ہو بھی آیا جب انسان کچھ نہیں تھا، نہ انسان کو کوئی جانتا تھا، نہ اس انسان کا کوئی پتہ تھا، نہ اس انسان کا کوئی علم تھا. انسان پھر اپنے والدہ کے شکم مادر میں آیا اور اپنی والدہ کے شکم میں آیا، تو اس کے اوپر 4 ادوار آئے. ثم خلقنا النطفة علقة. اور انسان کے اوپر یہ جو 4 ادوار آئے، پھر اس کے بعد انسان کی یہ 4 چیزیں لکھ دی گئی: رزقہ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. انسان کا رزق، انسان کی موت، انسان کا عمل، انسان نیک وقت ہوگا یا انسان بدبخت ہوگا. پھر انسان کے اوپر زندگی کے 4 دور ہیں. ایک دور ہے ماں کے پیٹ کا، دوسرا دور ہے بچپن کا، تیسرا دور ہے جوانی کا، چوتھا دور ہے میدان محشر کا. انسان نے یہ اس ٹائم بچپن کو ہم نے گزار دیا، ماں کے پیٹ والا دور گزار دیا. جوانی کا جو دور ہے، اس جوانی کے دور کو بھی ہم غفلت کی نظر کر رہے ہیں. اس جوانی کو، اس زندگی کو ہم لوگ خسارے والی زندگی کی طرف لے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مغبون فیہا کثیر من الناس الصحة والفراغ. مشکاۃ شریف کی یہ روایت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 نعمتوں کے اندر انسان خسارے کے اندر ہے، ایک فراغت والی نعمت اور ایک صحت والی نعمت. انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا. جب انسان کا یہ سانس ختم ہو جائے گا یا آخری ٹائم آ جائے گا، انسان کروڑوں روپے بھی خرچ کر دے تو یہ سانس انسان کو دوبارہ نہیں ملے گا. تو پھر خود دیکھیے، جس سانس کو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سانس انسان کو مفت دے دیا، صحت بھی دے دی، فراغت بھی دے دی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان خسارے کے اندر ہے،
انسان جو ہے خسارے کے اندر، ایک ہے گھاٹا ایک ہے خسارہ۔ اگر انسان تجارت کرے، تجارت کے اندر انسان کو نفع نہ آئے، اگر نفع نہ آئے تو یوں سمجھیں کہ انسان کو گھاٹا پڑ گیا، اور اگر اصل مال بھی اس کا ختم ہو جائے تو پھر انسان کو خسارہ ہو گیا۔ تو اب ہماری جو زندگی ہے، جب سانس ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فرمایا بالعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، انسان زندگی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے اعمال صالحہ کیے، جس نے وصیت کی، حق کی، صبر کی، وہ انسان کامیاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جو اعمال صالحہ کرے گا وہی کامیاب ہے، اسی کی زندگی ہے، باقی شرمندگی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کا، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم۔ انسان کی زندگی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اب انسان جو ہے اس کو، اب اس کی اصل راز ختم ہو رہی ہے، انسان کی یہ سانسیں ختم ہو رہی ہیں، انسان کی یہ جب روح نکل جائے گی تو انسان کی یہ ڈیڈ باڈی ہوگی، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت روح کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ سانس نکل جائے گا، جب بیماری آ جائے گی تو انسان اس ٹائم سجدہ کرنا چاہے گا تو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ جیسے آج مسجد میں آنا چاہتا ہے، بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، آج بیت اللہ جانا چاہتا ہے، کورونا کی وجہ سے بیت اللہ کے دروازے بند ہیں، مسجد نبوی کے دروازے بند ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ حقیقتاً یہ دروازے مسجدوں کے مستقل بند ہو جائے۔ یہ سورج جب ادھر سے مغرب سے طلوع ہوگا تو اس ٹائم یہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کی ذات انسان کے اوپر بڑی مہربان ہے، انسان کے اوپر بڑی رحیم ہے، انسان کے اوپر بڑی کرم کرنے والی ذات ہے۔ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتی ہے۔ میرے بندے میرے در پہ آئے، مجھ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ کریم کی ذات اتنی کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، مہربان ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ تو آج کی رات اللہ کریم نے اپنے گناہگار بندوں کو عطا کر دی ہے۔ میرے گناہگار بندے میرے در پہ آئے، مجھ سے سوال کریں، مجھ سے معافی مانگے، میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، میں ان کے تمام خطائیں معاف کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب یہ آج شعبان کی نصف رات یعنی آج کی جسے شب برات کہتے ہیں، یہ رات آئے فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، تو اس رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے حضور عبادت کریں۔ آج ہم نے انفرادی عبادت کرنی ہے، آج ہم نے اجتماعی طور پہ مسجدوں کے اندر نہیں، آج انفرادی طور پہ ہم نے عبادت کرنی ہے، انفرادی طور پہ صلاۃ تسبیح پڑھنی ہے۔ آج ہر گھر کو مسجد بنا لے، آج ہر کمرے کو مسجد بنا لے، آج ہر جگہ عبادت کی عبادت ہونی چاہیے، ہر چپے پہ عبادت ہو۔ فرمایا فقوموا لیلہا، راتوں کو کھڑے ہو، رات کو بیدار ہو، رات کو آپ نوافل پڑھیں، اور وصوموا یومہا، دن کو روزہ رکھیں، کل آپ روزہ رکھیں، سب روزہ رکھیں۔ فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، اللہ تعالیٰ اترتے ہیں مغرب کے ٹائم سے، جب یہ سورج غروب ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف اللہ حضور کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس ٹائم کہتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، ساری خطائیں معاف کر دوں، ساری لفظیں معاف کر دوں۔ یہ آج کی رات ایک وہ دن ہے جب ہم، ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگے، ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ہم جناب بڑی دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا بات سنو، ایک ٹائم آپ دعا کرتے ہیں، ایک وہ ٹائم ہے جب اللہ کریم کہتے ہیں مجھ سے مانگیں، تہجد کا ٹائم ہے وہ ذات کہتی ہے کہ مجھ سے مانگیں۔ اسی طرح آج کی رات وہ ذات خود کہہ رہی ہے الا من مستغفر، ہے تو مجھ سے معافی مانگنے
رزق دے دوں. آج ہر آدمی رزق کی وجہ سے پریشان ہے, کچھ رزق کی وجہ سے پریشان ہے, کچھ خواہشات کی وجہ سے پریشان ہے. خواہشات تو انسان کی پوری نہیں ہو سکتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے بہت ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. آج تو ہماری خواہشات ہی خواہشات ہیں. جو کچھ بھی مل جائے تو اس کے اوپر شکر کا, آج اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں, اس کے اوپر شکر کے دو بول نہیں ہے. الحمدللہ کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو اللہ کریم کہتے ہیں, آج سوال کر خود ہی کہہ رہے ہیں, الا من مسترزقین, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا, میں اس کو رزق دوں. ہے کوئی مجھ سے, آؤ مانگو اللہ کریم سے. ہر طرف کورونا کی وجہ سے پریشانی ہی پریشانی ہے. ہر انسان پریشان ہے, امیر بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے. تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے. آؤ اللہ کی طرف رجوع کریں, آؤ اللہ کریم کے حضور آئیں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے رزق مانگیں. الا مبتلا فہو فیہ, ہے کوئی بیمار, ہے مجھ سے جو کوئی پریشان ہے, میرے سامنے فریاد کرے, میں اسے شفا دوں. تو کورونا کا علاج بھی اللہ سے مانگنے کے اندر ہے. جب اللہ کریم کی پہلے آسمان کے اوپر یہ رحمت صدا لگا رہی ہے, آئے تو مجھ سے جو بیمار ہے مجھ سے عافیت کے لیے سوال کرے, میں اسے عافیت عطا کروں گا. مانگے نا اللہ سے, آئے سب اللہ کریم کے حضور رزق مانگیے, اللہ کریم کے حضور آئیے, اللہ کریم کے حضور استغفار کریے, اللہ کریم کے حضور رزق کا سوال کریے. میرے اللہ کریم جو ہے رزق بھی دیں گے, معاف بھی کریں گے. اللہ کریم جو ہے آج بیماریوں سے شفا بھی عطا فرمائیں گے. لیکن 6 ایسے افراد ہیں اس معافی والی رات بھی ان کو معافی نہیں ہے, معافی والی رات بھی آج ان کی بخشش نہیں ہے. جب اللہ کریم کی یہ رحمت پہلے آسمان پہ خود صدائے لگا رہی ہے, 6 بدبخت ایسے ہیں جن کی آج کی رات بھی معافی نہیں ہے. سب سے پہلے مشرک کی آج کی رات بھی معافی نہیں ہے. تو سب سے پہلے شرک سے توبہ کیجئے, سب سے پہلے یہ اقرار کیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں, اللہ کے سوا کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں. یہ آج اقرار کیجئے جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کی ذات ہے. سب شرک سے توبہ کیجئے. نمبر 2, کینہ پر, جس کے دل کے اندر کینہ ہے, جس کے دل کے اندر کینہ ہے, سب سے پہلے ناراضگی ہوتی ہے. ناراضگی کی دوسری شکل جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو غصہ ہو جاتا ہے, جب غصہ زیادہ بڑھتا ہے تو پھر کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو کینے پرور کی آج کی رات بھی معافی نہیں ہے. تو اپنے دلوں کو صاف کیجئے, اپنے دلوں کو پاک کیجئے. تیسرا وہ آدمی جو صلہ رحمی سے عاری ہے, آج کی رات بھی صلہ رحمی جس کے دل کے اندر نہیں ہے, آئیے اپنے انسانوں کے اندر, اپنے یہ جو انسان سے ٹکرا رہا ہے, پھر انسانوں کے اندر رشتہ داروں سے ٹکرا رہے ہیں, پھر اس انسان دنیا کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر, ہر طرف یہ فتنہ فساد پھیل چکا ہے. تو آئیے اس دنیا کو امن و آشتی کا اس کو نمونہ بنائیں, پیار و محبت کا نمونہ بنائیں, صلہ رحمی کو عام کریں, پیار و محبت کو عام کریں. جو ایک دوسرے سے ناراض ہے آج کی رات وہ ناراضگی کو ختم کریں, ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں. اور نمبر 4, جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, مردوں کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے, جن کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, عورتوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو, مردوں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو. آج کی رات جن کی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہے ان کی بھی اللہ کریم ان کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب سفیر بن کے آپ مکہ مکرمہ گئے تو مکہ مکرمہ میں آپ کے رشتہ داروں نے کہا کہ اے عثمان غنی, آپ کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے, آپ کی چادر ٹخنوں سے اونچی ہے, تو جس سے یہ ناک کٹے گی کہ سردار ہو کے اس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو. تو فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتا, میں شلوار ٹخنوں سے یہ نیچے نہیں کر سکتا, کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا
کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، ہنس جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا۔ میرے نبی کی یہ جو طرز زندگی ہے اسوہ حسنہ ہے، اسی کے اوپر چلنے سے ہماری نجات ہے۔ تو فرمایا نمبر 5 والدین کا نافرمان۔ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی آج کی رات کی مغفرت اور بخشش نہیں ہے۔ آج بچوں کے پاس موبائل کے لیے ٹائم ہے، کمپیوٹر کے لیے ٹائم ہے، گیموں کے لیے ٹائم ہے، والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو آئیے والدین کو راضی کیجئے، جن کی مائیں ناراض ہیں اپنی ماؤں کو راضی کریں، جن کے باپ ناراض ہیں اپنے باپ کو راضی کریں۔ ساری دنیا سے تمہاری صلح ہے، والدین سے تمہاری اگر ناراضگی ہے تو تمہاری عقبہ خراب ہو جائے گی، تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ رضا رب فی رضا الوالدی، باپ کی رضامندی کے اندر اللہ کی رضامندی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو آئیے اپنی جنت کو خراب نہ کیجئے، اپنی جنت کو، آج کی رات جنت لینے والی رات ہے۔ اگر آپ کی اماں ناراض ہے تو فوری طور پہ اپنی ماں کو راضی کیجئے، اپنے باپ کو راضی کیجئے۔ اور آج کی رات شرابی کی بھی مغفرت نہیں ہے، شرابی کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ تو آئیے ان 6 چیزوں سے توبہ کیجئے، 6 چیزوں سے توبہ کیجئے۔ شرک سے، کینہ پروری سے، صلہ رحمی سے جو عاری ہے، پجامہ لٹکانے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی، ان سب سے آج ہم توبہ کر کے اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ میں آپ کو بیان کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ صلاۃ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے۔ صلاۃ تسبیح پڑھیے اور ذکر اذکار کیجئے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو لے کے آئیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ وہ تو گناہگاروں کو تلاش کر رہی ہے، گناہگاروں کو معاف کرنا چاہتی ہے۔ تو اللہ کریم کے حضور آئیے، اس دل کے اندر، اس آنکھوں کے اندر آنسو ہو، دل کے اندر ندامت ہو، تو اللہ کریم سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ کریم سب خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آہتا سنان والے ارشاد جان والے آہتا سنان والے ارشاد جان والے تہادی شان والے ارشاد جان والے کڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، اونچا ہے مقام تیرا، اونچا ہے مقام تیرا، سچا ہے کلام تیرا، سچا ہے کلام تیرا۔ آہتا سنانے والے ارشاد جان والے ارشاد جان والے تہادی شان والے ارشاد جان والے شان
تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے چادرہ بچھان والیا ارشاد جان والیا جان والیا چادرہ بچھان والیا ارشاد جان والیا آہتا سنان والیا ارشاد جان والیا تاہا دی شان والیا ارشاد جان والیا تذکر نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے قسمتاں جگانے والیا ارشاد جان والیا ارشاد جان والیا آہتا سنان والیا ارشاد جان والیا تاہا دی شان والیا ارشاد جان والیا تاہا دی شان والیا ارشاد جان والیا سارے ذکر کریں گے سارے ذکر کریں گے کراؤ کراؤ والے تیرے صدقے پہ آیا سارے جہاں کو تین ملا دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ نبی کو جہر گیا آقا تیرے نے کہا نبی کو جہر گیا آقا سے اس نے کہا کل ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی کو جہر گیا آقا سے اس نے کہا کل ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا قربان ہوا اور پتن رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں ہے مرتبہ بالا تیرا
पाला तेरा तेरे कोई नहीं نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگ دیا مینو زر مل جائے نہ میں منگ دیا مینو زر مل جائے میرے سونے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے 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 بیٹھی کانا بیٹھی کانا بیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے بیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے میرے سونے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا بوئے دنیا بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے میرے سونے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں اپنے قدموں اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے میرے سونے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگ دیا مینو زر مل جائے نہ میں منگ دیا مینو زر مل جائے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے روک رضوان مظفر کو در جنت پر
مظفر کو درے جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے میرے سونے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگ دیا میں نظر مل جائے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم حظیت فی اللہ لم تہزم ولم تہیم حظیت فی اللہ لم تہزم ولم تہیم حتی غدت امت الاسلام فی نجوم حتی غدت امت الاسلام فی نجوم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی